نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جو آج کل سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہے اس کے مطابق ہے کہ یہودیوں کے ہاں جو ریڈ ہائفر ہے، لال بچھڑا ہے، اس کی قربانی کے بارے میں ان کی کیا جو ہے وہ ان کے خیالات ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو قرآن کے مطابق جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ہے وہ گائے کا جو واقعہ ہے وہ کیسے بیان کیا ہے، اور اس میں یہودیوں کے جو ہے وہ کیا کنسیپٹ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس میں ہم سب کی سمجھنے میں مدد کرے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جو ہے وہ سمندر پار کر کے تو مصر کے شہر کی طرف چلے گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے اور عبادت کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو جب 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کی قوم جو تھی وہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون کہنے لگے کہ یہ میرے کہے میں نہیں تھے، اس لیے وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ بت پرستی میں اور گائے کی جو ہے وہ پرستش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اور تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اس پورے واقعے پر اللہ پاک نے ایک پوری مسلسل سورت جو ہے وہ نازل فرمائی جس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتے ہیں تم کو ان تذبحوا بقرہ کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا ہزوا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وہ کہنے لگے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں لا علم لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا دعا کیجیے اپنے رب سے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اوانم بین ذالک اس کے درمیان ہو، ان کے درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو تم کرو، تم بجا لاؤ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا، تو وہ کہنے لگے ربک یبین لنا ما لونہا کہ اپنے رب سے پوچھئے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، تو اللہ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو جو زرد کلر کی ہو اور اس کا رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، کہنے لگے کہ پوچھے بھی اپنے رب سے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ یہ سارے سوال کرنے کا ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں گائے بڑی مقدس ہے، ایسے یہودیوں کے ہاں بھی جو گائے ہے وہ بہت مقدس ہے۔ تو وہ کہنے لگے ان البقرہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ کہ وہ اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ پھر انہوں نے سوال کیا قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث کہ گائے ایسی ہو جو نہ تو زمین میں ہل چلاتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا بے عیب ہو، بے داغ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اب موسیٰ آپ نے صحیح بات کی ہے۔ فذبحوها، تو پھر انہوں نے ذبح کیا گائے کو۔ وما کادوا یفعلون،
حالانکہ وہ ایسا کرنے والے دکھتے نہیں تھے، یعنی کہ ان کے دل کے اندر گائے کی جو محبت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کے دل سے گائے کی محبت کو نکالنے کے لیے انہیں بولا کہ آپ گائے کو ذبح کریں، اور جو مخصوص گائے تھی جو زرد کلر کی تھی وہ اس کی محبت ان کے دلوں میں رچی ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ طرح طرح کے سوالات کرتے، اور اللہ پاک نے بھی پھر تفصیل کے ساتھ ان کی تسلی کروائی اور کہا کہ اب اس گائے کو ذبح کر دو۔ تو یہ جو گائے کی قربانی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو ہے وہ ان کی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، یہ جو کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ تو یہ والا گائے کا ذبح کا واقعہ، یہ گائے کی قربانی جو ہے یہ یہودی پچھلے ساری جو ہے وہ صدیاں جو گزر چکی ہیں، جو پچھلے سال گزر چکے ہیں، ان سب میں 9 دفعہ کر چکے ہیں، اور اب جو ہے یہ 10ویں قربانی ہے۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کا متفق ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں اسرائیل میں مسجد اقصی کو گرا کر، تو اس مقصد کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں، ان کے جو ایک فرقہ ہے جو ان میں بھی مختلف، جیسے ہم مسلمانوں میں تفرقے بازیاں ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، اور بھی بیسیوں جو ہے وہ فرقے ہیں، اسی طرح یہودیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک فرقے جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ قربانی گائے جو ہے، سرخ کلر کی گائے جو ہے، اس کو قربان کر کے تو ہم اس کی جو لال بچڑا ہے اس کو جلا دیں گے، پہلے تو ذبح کریں گے، پھر اس کو جلائیں گے، جلا کر اس کو پانی میں مکس کر کے تو لوگوں کو اس سے غسل دیں گے جن لوگوں نے ہیکل کو تعمیر کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس جگہ پر ہیکل تعمیر کیے تھے، پہلا ہیکل تعمیر کیا، اس کو پھر گرا دیا گیا، پھر دوسرا ہیکل تعمیر کیا، اس کو بھی جو ہے وہ روم کے لوگوں نے گرا دیا۔ تو اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس جگہ پر ہیکل تعمیر کریں گے، اور وہ اپنے طور پر جو مسیح ہے، جسے جو ہمارے لیے جسے ہم دجال کہتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ غلبہ پا لیں۔ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ ہم پوری دنیا پر جو ہے وہ ہماری حکمرانی ہو، پوری دنیا پر ہمارا تسلط ہو، تو اس کام کے لیے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے 1948 میں جو ہے اسرائیل کا جو ہے مطلب وہاں پر جگہ خرید کے، ویسے تو انہوں نے یہ سلسلہ وہاں پر فلسطین میں جو زمینیں خریدنے کا تھا وہ عبدالحمید جو ہے وہ عثمانی خلیفہ ان کے دور میں شروع کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو زیادہ پیسے دے کر وہاں پہ زمینیں خریدی، اور آہستہ آہستہ وہ زمینیں جو ہیں وہ ان پر قابض ہو گئے، اور بالآخر 1967 میں انہوں نے اسرائیل جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اب وہ چھوٹا سا ایک خطہ ہے، اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ مسلمان ممالک آباد ہیں، اور وہ فلسطین پر، لیکن اس چھوٹے سے خطے نے پوری دنیا کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، خصوصاً مسلمانوں کو۔ اور یہ اس کے ارد گرد جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، مصر ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، مطلب جنہیں مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اسرائیل اسلامی ممالک میں، لیکن سب کے سب تماشا دیکھ رہے ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ اس انتظار میں، پتہ نہیں کوئی آسمانی مدد کے آنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اس لیے ہم مسلمانوں ہی کو بڑھ کر جو ہے وہ آگے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ہم جو ہے یہ 5 گائے جو ہیں یہ قربان کریں۔ انہوں نے پچھلے سال امریکہ کے شہر ٹیکساس سے 5 گائے جو ہیں وہ منگوائی ہیں، اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ ایسی گائے ہوں جن کے جسم پر بالکل ریڈ کلر کی گائے ہوں، اس پر کوئی بھی بال گولڈن یا کسی اور کلر کا نہ ہو۔ یہ تو آپ نے عموماً دیکھا ہے کہ گائے کے جو ہے وہ ملٹی شیڈڈ ہوتی ہیں، اور ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے نشانات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ 5 گائے پتہ نہیں کیسے انہوں نے
کوئی شاید غلط طریقے کار سے وہ بچڑے جو ہیں وہ انہوں نے پیدا کیے ہیں اور ان کی وہ پرورش کر رہے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان کو جب یہ 2 سے 3 سال کے درمیان ہو جائیں گے تو پھر ہم انہیں قربان کریں گے. وہ جو بات تھی ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی تھی کہ بھئی یہ 8 اپریل کو ایسے کریں گے اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ سورج گرہن آئے گا تو قیامت آ جائے گی، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یہودیوں کے مذہب کے مطابق ہو سکتی ہیں. انہوں نے من گڑت باتیں جو ہیں وہ گڑھ لی ہیں، لیکن اسلام کا ان سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے لیے قیامت کی وہی نشانیاں ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں، اور ان کے مطابق جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید نعوذ باللہ من ذالک ہماری زندگیوں میں اللہ پاک ہمیں نہ ہی ایسا دکھائے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید ہو. اس سے ہماری ایک دلی وابستگی ہے اور مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کریں، اپنی جو مسجد ہے مقدس اس کی حفاظت کریں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں جاگ رہی کہ وہ فلسطین کے بچے عورتیں ذبح ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مساجد سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت ہے. مسجد اقصیٰ بہت تعظیم والی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی جانیں ہیں جو جا رہی ہیں. تو اگر ان جانوں کو دیکھ کر، اگر بچوں کو تڑپتے دیکھ کر، اگر عورتوں کو جو ہے وہ بیوائیں ہوتے دیکھ کر مسلمان حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگ رہی تو پھر مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک وہ شہید بھی کر دیں گے تو سارے ٹھس بیٹھے رہیں گے. کوئی بھی آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کو نہیں پوچھے گا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا. تو اللہ رب العزت 56 ممالک جو ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن سب سوئے پڑے ہیں سوائے ایران کے. کوئی بھی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد جو ہے وہ نہیں کر رہا. مجھے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی جب عید الفطر پر حماس کے سربراہ نے جو ہے وہ عید الفطر کی نماز کے لیے خطبہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اتنے ہزار لوگوں کی، اتنے لاکھوں ماؤں کی اور بچوں کی شہادتیں جو ہیں وہ کسی مسلمان حکمران پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں کر سکی تو میرے کہے ہوئے الفاظ کسی پر کیا اثر کریں گے. اس طرح کہہ کے وہ رونے لگے اور انہوں نے نماز جو ہے وہ شروع کر لی. تو اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کے اندر جو ہے وہ ایسی غیرت جگا دی. ہم سب مسلمانوں پر، سب کے سب جتنے بھی اس ٹائم پہ دنیا میں مسلمان ہیں، سب پر جہاد فرض ہے، اور سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی مدد کریں، ان کے پاس جائیں، ان کی مالی، ان کی معاشرت جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کریں. اگر ہم مسجد اقصیٰ کو نہ بچا سکے تو پھر یہودیوں کے ہاتھ اور عیسائیوں کے ہاتھ جو ہے وہ ہمارے نعوذ باللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنا خاص کرم کرے وہ مکہ تک بھی جا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. اور یہ ساری ان کی من گڑت باتیں ہیں، اس کی وجہ سے کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جو پلان ہے شیطانی پلان ہے ان کے کہ ہم اس جگہ پر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے، شہید کر کے تو ہم وہاں پر اپنا ہیکل تعمیر کریں گے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائیں. اور مسلمان جو ہے وہ انہیں چاہیے کہ وہ ان من گڑت باتوں پر، کیونکہ ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی بس ان کی چال بازیاں ہیں مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور مسلمانوں کو مزید بزدل بنانے کے لیے ان کی چالیں ہیں. سچی اور صحیح بات وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث پاک میں بیان کی ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہمارے نبی نے بیان کی ہیں وہی ٹھیک ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہی ٹھیک ہے. ہمارا یہودیوں کے کسی بھی قسم کے کنسیپٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ جو لال بچھڑے کی جو بھی قصہ ہے اس سے پریشان ہونے کی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر پریشان ہونا ہے، پریشان ہونا بنتا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کا فکر کریں، ان کی فکر کریں، ان کے غم میں، ان کے دکھ میں ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں. اور اگر مسلمان کی غیرت نہیں جاگتی تو پھر
اس پر جو ہے وہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کا شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جو ہے وہ ایک خاص ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک اسپرٹ ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ کہنا ہی بے فائدہ ہے۔ تو آپ سب لوگ جو ہیں یہ جو بھی زیر بحث موضوعات آتے ہیں ان پر جو ہے وہ کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہیں گے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دین پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، اور آج جو جہاد ہے جو ہم پر فرض ہے اس کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مسلمان دینی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اور ان کے حق میں جو ہے ان کے بچوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ جو دنیا سے شہداء چلے گئے ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہودیوں کی چالوں کو اللہ پاک جو ہے وہ ناکام بنا دے۔ انشاءاللہ مستقبل میں ایسا ہی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔